السلام علیکم۔ ہمارا چینل قصہ کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مروجہ آزاد خیال جمہوریت سے بادشاہت بہتر ہے۔ مروجہ لبرل جمہوریت اصولی طور بھی ایک ناکام اور کمزور طرز حکمت کی تعبیر ہے اور پریکٹیکلی بھی ناکام نظام اور اشرافیہ کا گٹھ جوڑ بنانے کی موجب ہے۔ جمہوریت طاقت کی تقسیم کا نام ہے، ایسی طاقت جس کا ارتکاز کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ طاقت جمہوریت میں منقسم ہو کر بے اثر رہ جاتی ہے۔ روشن خیالی جس کا آغاز انگلینڈ سے 17ویں صدی کے آخر میں جبکہ اس کا ارتفاع ترین مظاہرہ فرانس میں 18ویں صدی کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ روشن خیالی اس دور میں شروع ہوئی جس وقت پاپائیت اور بادشاہت کے گٹھ جوڑ سے تنگ آ کر دانشوروں نے طرح طرح کے حل سوچے تاکہ وہ اس جھنجٹ سے نکل سکیں۔ انگلینڈ میں لبرلزم پر سوچ و بچار ہوا جو ایک باقاعدہ سیاسی تعبیر کا نام ہے، اور بعد میں روسوں جیسی دانشوروں نے بادشاہت اور پاپائیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لبرل ڈیموکریسی کی تجویز دی، جو آج کل اپنے تنوعات کے ساتھ رائج ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کا یہ آئیڈیا یونانی ایتھنز سے لیا گیا، جبکہ یہ طریقہ چھوٹے چھوٹے شہروں کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ جیسے ایتھن کی آبادی 10,000 لوگوں پر مشتمل تھی اور وہ بھی چند ایک کاموں میں عوام کو شریک کیا جاتا تھا، نہ تمام کاموں میں، اور اس پر بھی سقراط کی تنقید مشہور ہے۔ خیر، اس رائج کو لبرل جمہوریت میں اقتدار تو سرے سے ہوتا ہی نہیں، محض ایک ریاست میں ادارے کے ملازمین کی طرح کام کیا جاتا ہے، اور وہ بھی خاص دورانیہ کے لیے۔ بادشاہت سے ڈرتے ہوئے دانشوروں نے طاقت کو تقسیم کر کے عوام کے تحفظات کو سلامت رکھنے کے لیے اور حکمران کی طاقت کو بے ضرر کرتے ہوئے اس کو بے اثر کر ڈالا، اور یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر پہنچ گئے جو زیادہ پیچیدہ اور بھیانک ہے، بس لوگوں کو اس کا احساس نہیں۔ آج جمہوریت میں کسی بھی چیف ایگزیکٹو، خواہ وہ وزیر اعظم ہو یا صدر، کسی کے پاس بھی وہ طاقت نہیں جس سے وہ انقلابی سرگرمیاں کر سکے یا اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اس ریاست ڈھانچے کے بگاڑ کو درست کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہی کہتی ہے کہ طاقت اتحاد میں ہے اور اتحاد اطاعت میں ہے۔ اگر ایک حکمران کے خلاف دوسرا نکل آئے تو اسے مارنے کا حکم ہے اور اس سے قتال کا حکم ہے، تاکہ طاقت تقسیم نہ ہو، جبکہ جمہوریت میں طاقت کی تقسیم کو مرکزی خیال مانا جاتا ہے۔ پاپائیت اور بادشاہت سے تنگ دانشوروں نے سوچا تھا کہ اگر ایک بادشاہ یا کسی ایک شخص کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہو تو وہ اس کا غلط استعمال کرے گا، فی لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ طاقت کی تقسیم کر دی جائے۔ مفروضہ یہ تھا کہ اس تقسیم کے بعد اگر ایک غلط ہوگا تو دوسرا اس کو اپنے اختیار سے سیدھا کر دے، اور اس کے لیے عدلیہ، بیوروکریسی اور فوج کو لبرل جمہوری سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کی جو حیثیت دی اور ان کے اختیارات اسی طرح برابر رکھے تاکہ یہ ایک دوسرے کو روک سکیں۔ مگر ایسا عملاً ہوا نہیں۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے اور یہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک مفادات کا تعلق بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کئی ادارے ہیں، سب آپس میں مل کر ایک اشرافیہ بن چکے ہیں۔ اشرافیہ کے یہ سلسلے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ بادشاہ تو اچھے بھی آتے تھے اور برے بھی آتے تھے، مگر یہ پیچیدہ ادارہ جاتی ڈھانچہ ایک دفعہ بگڑ گیا تو پھر اس سے درستگی کئی دہائیوں تک ہونا بھی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اس ڈھانچہ کی طاقت اتنی منقسم ہے کہ کسی کے پاس اس کا سرا نہیں ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرا کتنے ہی بڑے بڑے اور مضبوط ممالک ہیں، مغرب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی، جو جمہوریت کے فادر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان میں پس پردہ آمریت ہے جو زیادہ بھیانک ہے، کیونکہ بادشاہ کے لیے لوگوں کا طاقت کے آگے سرنگوں ہونا اور اس کی اطاعت کرنا ایک فطری چیز تھی، جبکہ ان پس پردہ آمروں کے لیے لوگوں میں خوف و ہراس ہوتا ہے۔ پہلے بادشاہ کئی سال حکومت میں رہتے تھے اور انہیں انقلابی سرگرمیاں کرنے کا مکمل اختیار ہوتا تھا، اور اپنی شہرت یا اقتدار کا ڈر بھی نہیں ہوتا تھا۔
یا ووٹ لینے کے لیے دکھاوے والی نیک دلی بھی نہیں دکھانا پڑتی تھی، جبکہ آج یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ووٹوں کے لیے پیسے لگائے جاتے ہیں اور پھر ایک بزنس مین کی طرح اقتدار میں آ کر اپنے پیسے بما سود واپس کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جعلی ووٹ لینا، دھاندلی کرانا اور اس طرح کے دیگر گھٹیا کام کروا کر اقتدار میں آنے والا شخص کیسے عوام کے بھلے کا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ اپنے شہزادوں کو سیاست اور حکومتی تدبیر سکھانے کے لیے خاص طور پر اچھے اساتذہ سے تعلیم و تربیت دلاتا تھا اور پھر شہزادوں میں سے قابل ترین کو حکمران منتخب کرتا، جو کہ حکومت چلانے میں اچھا اقدام ہوتا، جبکہ مروجہ جمہوریت میں قابلیت وغیرہ کو نہیں دیکھا جاتا، بس ووٹ بینک کو دیکھا جاتا ہے، جو ووٹ بینک ایک جعلی اور گھٹیا کاموں سے ملتا ہے۔ اور پھر جمہوریت میں اسمبلی قائم کی جاتی ہے تاکہ تجاویز کو دیکھا جائے، جبکہ ایسا پریکٹیکلی کبھی نہیں ہوتا۔ ہر نمائندہ اپنی پارٹی کا سیاسی ایجنڈا رکھتا ہے اور اس پر کام کرتا ہے، جبکہ مشاورت کی خیر کبھی نہیں حاصل ہوتی جو عام لوگوں میں رائج ہوتی ہے۔ اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہیں جس سے جمہوریت بادشاہت کے مقابلے میں بہت ہی ناکام ثابت ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں موروثی بادشاہت سے بھی بہتر ایک نظام ہے جس میں چند وہ اور قابل لوگ جن پر عوام کا بھرپور اعتماد ہوتا ہے، اور یہی احباب حل و عقد بیٹھ کر اپنے میں سے ایک کو حکمران چنتے ہیں، اور یہ خاندانی بادشاہت سے بھی بہتر ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔